عورتیں مکہ شریف کے اندر آتی ہیں، انہی کے اندر حلیمہ سعدیہ بھی ہے جو حضور کی دائی ہیں، جنہوں نے حضور کو پالا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کیا حضور کو پالیں گی، حقیقت تو یہ ہے کہ حضور نے انہیں پال دیا ہے۔ حضور کو کوئی پالے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ حضور کو پالنے والا تو اس کا رب ہے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد عورتیں آتی چلی گئی، مکہ کے اندر داعیہ آ رہی ہے۔ جیسے ہی داعیہ داخل ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سن لیتی ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو تمام کی تمام عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیتی نہیں ہیں، ان لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے جن کے والدین زندہ ہیں، کیونکہ انعام انہی سے تو ملے گا کہ جن کے پاس پیسہ ہوگا، مال ہوگا۔ تمام کے تمام حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ مکہ کے اندر داخل ہوتی ہے، مکہ میں تاخیر سے داخل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سواری پر آپ آ رہی ہے، جس سواری پر آپ تشریف لا رہی ہے، وہ اتنی کمزور ہے، وہ اتنی لاغر ہے کہ آتے آتے وقت کئی جگہوں پر بیٹھ جاتی ہے، کئی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے، اور کئی جگہ پر جب بیٹھ جاتی ہے اسی بنیاد پر آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ مکہ میں آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ تمام بچوں کو دائیوں نے لے لیا ہے، صرف ایک محمد بچے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ نے بھی سنا کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اسی وجہ سے لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہے کہ ہم بھی اگر ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہمارے پاس بھی کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہو نہ ہو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بچے کو لے کر چلیں۔ اور حضرت دائی حلیمہ خود فرماتی ہے کہ ہم بڑے بے چین تھے، بڑے بے قرار تھے، بڑے پریشان تھے۔ وجہ پوچھی گئی معاملہ کیا ہے، پریشان کیوں تھے؟ آپ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ تشریف نہیں لے کے آئے تھے، اس کا حال یہ تھا کہ قحط سالی تھی، نہ اونٹوں کو کھانے کے لیے چارہ تھا، نہ انسانوں کو کھانے کے لیے کھانا تھا، انسان بڑے پریشان تھے۔ اور آپ فرماتی ہے کہ حالات یہ ہو گئے تھے کہ میری جو چھاتی کا دودھ تھا وہ سوکھ گیا تھا، اور میرا جو بیٹا تھا وہ میں جب اس کو دودھ پلاتی تو چھاتی میں دودھ ہوتا تو نکل کر آتا، وہ بھوک سے بے چین ہوتا، ہم بھی بھوک پیاس سے تڑپ رہے تھے، ہم ہر ایک طریقے سے مجبور ہو گئے تھے۔ بہرحال آپ فرماتی ہے کہ ہم بڑے کمزور ہو گئے تھے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے جاتی ہیں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے جاتی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی ہے جو چودھری کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہے، جو چودھری کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ میں اپنا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارکہ پہ رکھتی ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھیں مبارکہ کھولتے ہیں، اور جب آپ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو اس سے ایک نور نکلتا ہے، سبحان اللہ، ایک روشنی نکلتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں اور گویا فرما رہے ہیں، اے حلیمہ تو یہ گمان نہ کرنا کہ ان دائیوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ میں نے انہیں قبول ہی نہیں فرمایا ہے کہ جو وہ میری خدمت کر سکے۔ ہم نے تمہیں قبول فرمایا ہے، اس لیے تم آئی ہو اور ہمیں لے رہی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد سینے سے لگاتی ہے، سینے سے لگانے کے بعد وہی عورت جو کہہ رہی ہے میرے سینے کا دودھ سوکھ چکا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ اپنی گود میں لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، قسم خدا کی جو عورت کہہ رہی تھی میرے سینے کا دودھ سوکھ گیا ہے، وہی عورت کہہ رہی ہے کہ قدرت نے میرے سینے میں دودھ عطا فرما دیا ہے۔ ہے قدرت ان کے سینے کو دودھ سے بھر دیتا اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلا رہے ہیں، سیدھے طرف کا دودھ پلاتی ہے، وہ آپ کو پلٹتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ الٹی طرف کا دودھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پلا دیا جائے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پیتے۔ کیوں نہیں پیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دائی حلیمہ کا ایک اور لڑکا ہے، ایک لڑکا اور بھی ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں طرف کا دودھ پی لیں گے تو یہ خیانت ہو جائے گی، معاذ اللہ، یہ خیانت ہو جائے گی، یہ ناانصافی ہو جائے گی کہ اگر میں دوسرا دودھ پی لوں گا تو جو میرا رضائی بھائی ہے وہ بھوکا رہ جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے کہ پروردگار نے انہیں بچپن ہی کے اندر یہ شعور عطا فرمایا
کے لیے بھیج رہے ہیں، ناانصافی کرنے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، ناانصافی کرنے کے لیے نہیں بھیج رہے۔ بہرحال دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی برکت کے تو کیا کہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم نے جب لیا تو اس سے پہلے کئی راتوں سے ہم سکون سے نہیں سوئے تھے، مگر حضور کو لینے کے بعد ہم اس رات جب سوئے ہیں تو میرا بچہ بھی چین کی نیند سویا ہے، میں بھی چین کی نیند سوئی ہوں، میرے شوہر ہے وہ بھی بڑی چین کی نیند سوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ کیوں سوتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ دائی حلیمہ خود فرماتی ہے کہ جب میں محمد نبی علیہ السلام کو لے کر آتی ہوں تو جو میری اونٹنی دودھ نہیں دے رہی تھی، اس کے تھنوں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، کمزوری کی بنیاد پر دائی حلیمہ کے شوہر فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی رب نے ہمیں وہ بچہ عطا کیا ہے کہ اس کے آتے ہی جو اونٹنی یا جو سواری کہ جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اس بچے کے آتے ہی پروردگار نے قدرت سے ان کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں حضور کا مقام کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے، حضور کا مرتبہ کیا ہے، حضور کی رفعت کیا ہے۔ یہ دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کو لے کر ہم چلنے لگتے ہیں، اور چلنے کی آپ شان دیکھیے۔ دائی حلیمہ جب آ رہی تھی تو وہی سواری ہے جو کئی جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، وہ بیٹھنے کی وجہ سے دائی حلیمہ تمام دائیوں کے بعد لیٹ پہنچی تھی، مگر حضور علیہ السلام سواری پر تشریف فرما ہے۔ اس کی شان آپ دیکھیے کہ جب آپ نکلتی ہے وہ اونٹنی جو چلنے کے لائق نہیں تھی، حضور اس پہ تشریف فرما ہوئے تو وہی اونٹنی وہی سواری سینہ چوڑا کر اپنی گردن کو اٹھاتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ جو اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو رہی تھی وہ تن کر سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے اور تیزی سے چلتی ہوئی نظر آتی ہے، اتنی تیز چلتی ہے کہ جو ان سے پہلے دائیاں جا چکی تھی، مکہ سے نکل گئی تھی، ان سے آگے نکلتی ہے۔ دائی حلیمہ کے ساتھ دائیاں آئی تھی، وہ پوچھتی ہے حلیمہ بتا تو صحیح، مکہ میں سواری چینج کر لی ہے، مکہ میں کیا تو نے اپنی سواری کو بہترین کھانا کھلا دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آنے کا وقت یہ تھا کہ کئی جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، جانے کا وقت یہ ہے کہ سب سے آگے نکل گئی ہے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے میں نے کوئی کھانا نہیں کھلایا ہے، میں نے کوئی فیڈنگ نہیں کرائی ہے، میں نے کوئی سواری نہیں بدلی ہے، قسم خدا کی ہم نے سوار بدل دیا ہے، اس وقت میں تھی تو یہ چلنے کے لائق نہیں تھی، اب محمد عربی اس پہ سوار ہو گئے ہیں، اس لیے اس میں طاقت و قوت آ گئی ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔